جب حضرت سجاد، حضرت امام حسین، بی بی زینب سلام اللہ علیہ، حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک اور آل محمد کو لے کر دمشق کے بازاروں میں یزید کے پاس پہنچایا گیا تو یزید کی بیوی نے ان کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی کی۔ یزید کی بیوی اصل میں ہے کون تھی؟ اس نے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو کیا کہا اور یزید کے دربار میں جا کر یزید کو رسوا کیوں کیا تھا جبکہ وہ اس کی بیوی تھی؟ یہ پورا واقعہ تفصیل سے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جس وقت قیدیوں کا قافلہ دمشق لایا گیا تو ایک عورت یزید کی بیوی ہند کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے ہند، ابھی ابھی کچھ قیدی آئے ہیں جن کو دیکھ کر دل دہل اٹھتا ہے، آؤ ان کے پاس چلیں۔ ہند اٹھی، اس نے بہترین لباس زیب تن کیا اور اپنی چادر سر تا پاؤں اوڑھی اور اس مقام پر آئی۔ اس نے اپنی ملازمہ کو حکم دیا کہ کرسی لائی جائے۔ کرسی آئی تو وہ اس پر بیٹھ گئی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی نظر اس پر پڑی اور وہ اسے پہچان گئی۔ آپ نے اپنی بہن بی بی ام کلثوم سے کہا کہ بہن، کیا آپ اس عورت کو پہچانتی ہیں؟ تو بی بی ام کلثوم نے جواب دیا، نہیں، میں اس عورت کو نہیں جانتی۔ تو بی بی زینب نے فرمایا، یہ ہماری کنیز ہند بنت عبداللہ ہے جو ہمارے گھر میں کام کرتی تھی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی بات سن کر بی بی ام کلثوم اور بی بی نے اپنا سر جھکا لیا تاکہ وہ ان کی طرف متوجہ نہ ہو۔ ہند ان دونوں بیبیوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ آپ کے پاس آئی اور کہا، آپ دونوں بیبیوں نے آپس میں کیا بات کی ہے؟ اس کے بعد آپ نے پرسرار طور پر اور خاص انداز میں اپنا سر جھکا لیا۔ کیا کوئی خاص بات ہے؟ بی بی سلام اللہ علیہ نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش کھڑی رہی۔ ہند نے پھر پوچھا، اے بی بی، آپ کس علاقے سے ہیں؟ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اپنی خاموش نہ رہ سکی اور انہوں نے فرمایا، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ جب ہند نے مدینے کا نام سنا تو اپنی کرسی چھوڑ دی اور احترام سے کھڑی ہو گئی۔ ہند پوچھنے لگی، بہن، کیا تم مدینے والوں کو جانتی ہو؟ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا، تم مدینے والوں میں سے کس کی بات کر رہی ہو؟ ہند نے بولا، میں اپنے آقا مولا علی علیہ السلام اور ان کی اولاد کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ جب ہند نے امام کا نام لیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ کہنے لگی، میں ان کے گھر میں کام کرتی تھی، میں ان کی خادمہ تھی، مجھے اس گھر سے بڑی محبت ہے۔ تو ابھی بھی زینب سلام اللہ نے پوچھا، تم اس گھر میں کس کس کو جانتی ہو اور کس کے متعلق جاننا چاہتی ہو؟ تو ہند نے کہا، مولا علی علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، امام حسین کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، امام حسین کی اولاد کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، مولا کی پاک باز بیٹیوں اور خاص طور پر بی بی زینب اور بی بی کلثوم کی خیریت معلوم کرنا چاہتی ہوں، اور اسی طرح بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی دوسری اولاد کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ بی بی زینب نے ہند کے بات سن کر آنکھوں میں اشک آ گئے تو آپ نے اشک بار آنکھوں سے کہا، تم نے جو کچھ پوچھا ہے میں تمہیں تفصیل سے بتاتی ہوں۔ تم نے امام علی کے گھر کے بارے میں پوچھا ہے تو ہم اس گھر کو ابھی چھوڑ آئے ہیں۔ تم امام حسین کے متعلق پوچھنا چاہتی ہو تو یہ دیکھو، آقا حسین کا سر تمہارے شوہر یزید کے سامنے رکھا ہے۔ تو نے اولاد فاطمہ کے بارے میں سوال کیا تو ہم ابو الفضل سمیت سبھی نوجوانوں کو کربلا کے تپتے صحرا میں بے گور و کفن چھوڑ آئے ہیں۔ تم نے اولاد حسین کے بارے میں پوچھا تو ان کے سب جوان مارے گئے، صرف ایک امام سجاد علیہ السلام باقی ہیں جو تیرے سامنے اور بیماری کی وجہ سے ناتواں ہیں۔ اور جو تو نے زینب و کلثوم کے بارے میں پوچھا تو دل پہ ہاتھ رکھ کے سن، میں زینب ہوں اور جو میری بہن ام کلثوم ہے۔ بی بی زینب کا درد بھرا جواب سن کر ہند کی چیخیں نکل گئی اور وہ اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگی، اے میری آقا زادی، یہ کیا ہو گیا؟ میرے مولا کا حال ایسا کیسے ہو گیا؟ ہائے میرے مظلوم آقا امام حسین، کاش میں اس سے پہلے اندھی ہو جاتی اور فاطمہ کی بیٹیوں کو اس حالت میں نہ دیکھتی۔ روتے روتے ہند نے پتھر اٹھایا اور اپنا سر پیٹنے لگی، اتنی زور سے سر پیٹا کہ اس کا سارا بدن خون سے لال ہو گیا اور وہ گریہ کر کے بے ہوش ہو گئی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو بی بی زینب اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تم اب کھڑی ہو جاؤ اور اپنے گھر چلی جاؤ کیونکہ تمہارا شوہر یزید بہت ظالم ہے، ممکن ہے کہ وہ تمہیں ہماری وجہ سے اذیت دے گا، ہم اپنا وقت گزار لیں گے، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تمہارا سکون برباد ہو جائے۔ ہند نے جواب دیا، مجھے اپنے آقا
مولا امام حسین سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ میری پوری زندگی کا سکون تباہ ہو چکا ہے اور میں اپنی پوری زندگی ایسے ہی روتے گزاروں گی۔ میری آقا زادیوں میں آپ سب سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ میرے گھر آئیں، ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ یہیں بیٹھی رہوں گی اور قطعی اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر ہند کھڑی ہو گئی اور اپنی چادر منہ سے اتار کے برہنہ سر یزید کے دربار میں آ گئی۔ یزید اس وقت بیرون ملک سے آئے سفراء کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ہند یزید سے کہنے لگی، اے یزید، تو نے حکم دیا ہے کہ میرے آقا امام حسین کا سر نوک نظام پر بلند کیا جائے اور دروازے پر لٹکایا جائے۔ تو یزید نے اپنی زوجہ کو اس حالت میں دیکھا تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بھرے دربار میں اسے برہنہ سر دے کر برداشت نہ کر سکا۔ اس کے سر پر چادر کی اور کہنے لگا، ہاں میں نے حکم دیا ہے۔ اب تو نواسہ رسول پر ماتم کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر، مگر حقیقت یہ ہے کہ ابن زیاد نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ جب یزید نے مکروہ و فریب سے یہ بڑے جملے کہے اور ہند کو چادر اڑائی تو ہند نے کہا، اے یزید، خدا تجھے برباد کرے۔ تیرے دربار میں اپنی بیوی کو برہنہ سر دیکھ کر تیری غیرت جاگ اٹھی، مگر تو رسول زادی کو برے بازار میں، برے درباروں میں بغیر چادروں کے لایا۔ ان کی چادریں چھین کر ان کو غیر محرموں کے سامنے لاتے ہوئے تیری غیرت اس وقت کہاں مر گئی تھی؟ وائے ہو تجھ پہ یزید، لعنت ہو تجھ پہ یزید۔